اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ جو کہ فرعون سے متعلق تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا، بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ تھا کہ فرعون کو دعوت دینی ہے حق بات کی، اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانے گا یہ عمل مسلسل ہوتا رہا۔ کئی نشانیاں دکھائی گئیں، کئی معجزات دکھائے گئے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہ کیا کیا نشانیاں دکھائی گئیں۔ لیکن ہوتا کیا رہا، جب جب کوئی نشانی دکھائی جاتی، کوئی آفت آتی خدا کی طرف سے، تو فرعون جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن جیسی وہ آفت ختم ہوتی تو وہ دوبارہ اسی اپنی اکڑ پر آ جاتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہی کیا کہ اب بھی تمام حجت ہو چکا ہے، اب یہ نہیں مانے گا، چنانچہ اب اس کا فیصلہ کیا جائے گا اسی دنیا میں۔ خدا تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب رسول کسی قوم کی طرف آ جائے اور رسول آ کر حق اس قدر واضح کر دے کہ جو مخاطب ہے وہ جان لے اچھی طرح کہ ہاں بھی حق بات تو یہی ہے، لیکن وہ انکار کرے تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کے، تو اس کا فیصلہ پھر اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پورا پلان حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا کہ اب آپ نکلیں یہاں سے اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف، لیکن یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور یہ فرعون اور اس کی فوجیں تمہارے پیچھے آئیں گی، لیکن ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ دریا آئے گا، تم نے دریا میں سے راستہ بنا لینا ہے اس اساق سے، چنانچہ تم پار کر جاؤ گے دریا اور ہم ان کو ڈبو دیں گے۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ وہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معاملے میں تو پیچھے بھی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت موسیٰ کو بچانا تھا بچپن میں، تو کیسے بچایا اور کیسے اسی گھر میں پرورش کرائی جو کہ دشمن کا گھر تھا، جو کہ مارنا چاہتا تھا۔ ایسے پھر جو مدین گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں، تو یہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس طرح کے واقعات پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہو کر رہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا اسکیم بناتے ہیں، کیا پلان منصوبے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کے وہ بے شمار پھر طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پلاننگ کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ معاملہ ہو کر رہتا ہے۔ اب اسی سرگزشت کا ایک دوسرا حصہ ہے جو کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اس کا ہم اب آغاز کریں گے۔ چنانچہ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ وہی قوم جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے ہیں وہاں فرعونیوں سے۔ تو یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اصلاً، حضرت اسحاق تھے بیٹے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت یعقوب جو ہیں پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ تو حضرت یعقوب کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی تھی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ وہ پیچھے بیان ہوا نا کہ وہ تو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بچوں کو وہ مار دیتا تھا فرعون، اور ان سے مختلف کام لیتا تھا قوم۔ تو دشمن حضرت موسیٰ کا بھی دشمن تھا، اللہ کا بھی دشمن تھا، اور بنی اسرائیل کا بھی دشمن۔ تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں بچایا تھا۔ کیسے بچایا تھا ابھی بیان ہوا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ ٹھہرایا تھا تمہارے ساتھ کہ تم نے آنا ہے طور کا جو مقدس کنارہ ہے وہاں۔ وہ کون سا مقدس کنارہ، مقدس حصہ طور کا، جہاں ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے۔ تو اللہ تو وہ سمجھے کیونکہ یہ آگ ہے، تو وہاں گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو میں ہوں، تو وہاں کلام ہوا۔ تو وہ مقدس کنارہ اللہ تعالیٰ کہہ آیا کہ دیکھو اب تمہیں نجات مل گئی ہے وہاں سے، اب وہاں آنا ہے۔ کیوں آنا ہے وہ معلوم ہوتا ہے دوسری جگہوں سے کہ اللہ تعالیٰ اب اس قوم کو شریعت، قانون دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہی تھا کہ یہ پہلا موقع ہے انسانیت کا، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کہ نبیوں کے ہاں باقاعدہ امت جو بنی ہے وہ یہ پہلی امت ہے۔ پچھلی قوموں کے ہاں جو پیغمبر آتے رہے ہیں تو ظاہر ہے چند افراد ایمان لاتے تھے، جیسے حضرت نوح کے بارے میں معلوم ہے کہ چند لوگ ایمان لائے ہیں، وہ جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایسی حضرت لوط کا معلوم ہے کہ گھر والے ہی صرف مانے، ان میں بھی وہ بیوی شامل نہیں تھی۔ تو اس طرح یہ حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، یہ پہلی مسلمان امت ہے۔ تو اب ظاہر ہے مسلمان امت ہے، ان کے اجتماعی ایک
اس کا ان کا جو کردار ہے اس کے لیے قانون دیا جائے گا، شریعت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہی تھا کہ اس قوم کو وہ ہدایات دے، رہنمائی کرے، قانون دے، اور وہ قانون جو ہے پھر دوسری قوموں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بنے۔ چنانچہ ایک خاص علاقہ مقرر کیا گیا، کیونکہ اجتماعیت کا ظہور جو ہے وہ کسی خاص اس کے لیے علاقہ چاہیے۔ وہ انہوں نے حکومت کہاں کرنی ہے، تو فلسطین کا علاقہ متعین کر دیا گیا۔ اس کے لیے اب کوہ طور پہ ان کو بلایا ہے کہ آؤ میں تمہیں اپنا قانون شریعت دیتا ہوں جس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اسی کا یہ بیان ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وہاں جب تک وہ رہے ہیں، فلسطین میں داخل نہیں ہوئے، وہ صحرائے سینا میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ وہاں ظاہر ہے خوراک کہاں سے آئے گی، صحرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے من یہ تھا کہ کوئی صبح کے ٹائم جیسے شبنم میں اوس پڑتی ہے، اسی طرح کوئی چیز دانوں کی شکل میں وہ ایسے زمین پر پڑتی، اور لوگ اس کو اکٹھا کر لیتے سورج کے چڑھنے سے پہلے کیونکہ جیسے ہی سورج پھر زیادہ اوپر ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ پگھل جاتی چیز۔ اور سلوہ کیا تھا، جیسے پرندے ہوتے ہیں، جیسے بٹیر ہے، تو اس سے ملتے جلتے بھی پرندے وہ آس پاس آ جاتے تو یہ بڑی آسانی سے شکار کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہاری خوراک کا یہ انتظام کیا۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے باقی احسانات بھی گنوائے ہیں۔ یہ چونکہ نمایاں چیزیں ہیں، ایک تو روحانی خوراک کا انتظام یہ ہے کہ شریعت دی جا رہی ہے، قانون دیا جا رہا ہے، اور جسمانی خوراک کے لیے من و سلوہ نازل کیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہدایت یہ تھی کہ جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں، جو رزق دیا جا رہا ہے، ان کو کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، ان کے معاملے میں سرکشی نہیں کرنی، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو تم نے شکر گزار بن کر جینا ہے، اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اسی رب کے بندے بن کر جیو، نافرمانی نہیں کرنی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی، وہ بندگی پر قائم نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا، میں بھی ناراض ہوں گا۔ اور پھر وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، تو جس پر پھر میرا غضب نازل ہوتا ہے، فقد ہوا، تو وہ پھر گر کے رہتا ہے۔ یعنی ابھی تو تمہیں بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کا انتخاب ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی آزمائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو یہ جو وعدہ ذریت کے ساتھ بھی تھا، نسل کے ساتھ بھی تھا، لیکن مشروط تھا کہ اگر وہ حق پر قائم رہیں گے، حق دوسروں تک پہنچائیں گے، اس پر خود عمل پیرا ہوں گے، تو یہ وعدہ ہے، وگرنہ نہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حق پر قائم رہو گے، حق پر عمل پیرا ہوگے، یعنی بندگی پر قائم رہو گے، تو خدا کے تم چہتے رہو گے، وگرنہ پھر تم اس مرتبے سے گرا دیے جاؤ گے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ من تابا، جو توبہ کرے گا، اپنے کرتوتوں سے باز آ جائے گا، وَآمَنَ، اور ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا۔ یہ کوئی ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ عمل نہ لگا ہو، یہ عمل ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان موجود ہے۔ ثم اہتدیٰ، پھر اس ہدایت پر قائم رہے، تو ایسے آدمی کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو یعنی کہ اصل میں یہ توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ اصل میں تو سورہ تو مکی ہی ہے، لیکن جو بنی اسرائیل ہیں وہ وہاں آباد ہیں عرب میں، اور وہ قریش کے پشت پر کھڑے ہیں، کیونکہ قریش کو معلوم ہے کہ بھئی یہ لوگ واقف ہیں اس طرح کی چیزوں سے۔ قریش کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، اور ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے، کوئی ان کے ہاں کتاب بھی نہیں موجود، بس یہ ہے کہ بیت اللہ ہے ان کے پاس حضرت ابراہیم اسماعیل کی یادگار کے طور پر، اور وہ جو رسومات ہیں اور وہ حضرت ابراہیم کا دین جو کہ عملی روایت کی شکل میں وہاں موجود ہے، حج ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اس طرح باقی جو کام ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم کے دین کی جو باقیات ہیں وہاں موجود ہیں، دین ابراہیمی۔ لیکن ان کے ہاں کتابیں موجود ہیں اور بار بار پیغمبر آئے ہیں، اس لیے ان دین کے معاملے میں وہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے اس علاقے میں۔ چنانچہ یہ قریش ان سے جا کے پوچھتے بھی ہیں چیزیں کہ یہ جو نئے رسول آئے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کو کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ پھر مختلف طرح کے اعتراضات بھی کر رہے ہیں، سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی دعوت دی جائے، تو یہ اصل میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی تھی اور یہ معاملات ہوئے تھے،
تو وہیں بتا دیا گیا تھا کہ تم اگر بندگی پر قائم رہو گے تو تمہارا یہ مقام و مرتبہ رہے گا، ورنہ تم اس مرتبے سے گرا دیے جائے گے، ابھی بھی توبہ کا موقع ہے، تم باز آ جاؤ۔ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، تو وہ واقعہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ جب لے کے نکلے ہیں قوم کو، تو وعدہ یہ تھا کہ جی وہاں آنا ہے طور پہ، تو حضرت موسیٰ جلدی اپنی قوم کو چھوڑ کے جو وعدہ جو طے تھا دن، اس سے پہلے ہی طور پہ پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم قوم کو چھوڑ کے جلدی کیوں آ گئے ہو؟ قالا ہم اولائی علی اثری، اور موسیٰ کہتے او ہو وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میرے نقش قدم پر ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ، میں نے اس لیے جلدی کی ہے تیرے حضور میں آنے کی، ربی ہے میرے رب، لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی کہ بڑا دلچسپ ہے یہ، اب دیکھا جائے جیسے وہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے ہاتھ میں، تو موسیٰ بتانا شروع ہو گئے تفصیل سے۔ اللہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ بات سے بات نکلے، بات مزید ہو، ایسے یہاں معاملہ ہوا، اللہ نے بتایا جی فلاں وقت میں آنا ہے، تو موسیٰ پہلے ہی پہنچ گئے ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کو کتنی دلچسپی ہے، کتنا شوق ہے کہ وہاں پھر وہ معاملہ شروع ہو، گفتگو کا اور یہ سارے معاملات۔ تو میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے کہ یہ بڑا اس نے میری بات مانی اور پہلے ہی آ گیا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ آپ نے تو جلدی کی ہے لیکن پیچھے میں نے تیری قوم کو نا فتنے میں ڈال دیا۔ وہ اللہ نے نہیں ڈالا، وہ تو خود ہی فتنے میں پڑے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ دیا ہوا تھا نا، ان کے ہوتے ہوئے وہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا جو حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ گویا کہ حضرت ہارون خطابت میں، کلام کی فصاحت و بلاغت میں تو آگے ہیں حضرت موسیٰ سے، لیکن اقتدار حکمرانی کے لیے جو رعب اور دبدبہ چاہیے وہ حضرت موسیٰ ہی کا قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو آ گئے ہو لیکن پیچھے قوم جو ہے نا وہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ سامری یہ شخص ہے، بنی اسرائیل سے تعلق نہیں تھا، اسی قوم سے تھا، قبطیوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے ایمان نہ لایا ہو، منافقت ہو اس میں، تو یہ اس نے کیا کیا، جو کیا وہ آگے آگے بیان ہوگا، تو اس نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو فوراً ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تورات دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں 30 دن کا وعدہ تھا اور پھر 40 دن 10 دن اور بڑھا دیے، ہو سکتا ہے 10 دن پہلے چلے گئے ہوں حضرت موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 40 دن کر دیے ہوں، یہ دوسری جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ تو پھر وہ تورات دی گئی، حضرت موسیٰ واپس گئے ہیں پھر اپنی قوم کی طرف، لیکن کس حال میں گئے ہیں؟ غضبان آصفا، ایک تو غصہ بڑا ہے، دوسرا افسوس بھی ہے کہ یہ قوم نے کیا کر ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ہر جگہ، تو اس قدر جب خدا ساتھ ہے اور معاملہ جو حرکت کر رہے ہیں تو اس پر ظاہر افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ کالا، دوسری جگہ ہے کہ وہ جو الواح دی گئی تھیں جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھی اور غصے میں پھر پکڑ لیا حضرت ہارون کو، کیونکہ ان کو وہ اپنا نائب بنا کر گئے تھے کہ تم میرے پیچھے قوم کا خیال رکھنا۔ کالا، تو موسیٰ نے کہا یا قومی، میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ جو وعدہ کیا تھا کہ طور پہ آؤ گے اور میں تمہیں شریعت دوں گا، کتاب دوں گا، یہ سارے معاملات، اور میں دنیا کی تمہیں یہ بھی وعدہ ہے کہ دنیا میں حکمرانی دوں گا اگر تم خدا کے ساتھ جو کیے گئے وعدے اس پر قائم رہو، اس طرح کی ساری چیزیں۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گزر گیا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ تم نے کیا معاملہ کرنا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، کہ بھئی اتنا عرصہ تو بھی نہیں گزرا کہ تم بھول جاؤ کہ ہم نے رب کے معاملے میں کیا وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر حرکت لگتا یہی ہے کہ تم اب کہتے ہو کہ ہمارا رب نا ہم پر پھر غصہ کرے۔ فاخلفتم موعدی، تو تم نے پھر میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی، یعنی کہ ہوا کہ حضرت موسیٰ سمجھا کے گئے تھے، حضرت ہارون کو مقرر کر کے گئے کہ دیکھو قوم کا خیال رکھنا ہے،
یہ اس طرح کی حرکت نہ کریں جو خدا کو ناراض کرنے والی ہوں، لیکن تم نے وہ حرکت کر ڈالی۔ وہ کیا حرکت کی کہ وہ سامری نے یہ کیا کہ لوگوں کے پاس زیورات تھے ان کو جمع کیا اور اس سے ایک بچھڑا بنا دیا، اس کا دھڑ بنا دیا، اور اس طرح بنایا کہ اس میں سے جب ہوا گزرے تو آواز بھی آئے، اور کہہ دیا کہ اصل میں تو یہ ہے خدا تمہارا۔ موسیٰ جو ہے وہاں چلے گئے ہیں ان سے ملنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، یہ اصل میں خدا ہے یہ، یعنی کہ خدا کی گویا کہ ایک شکل، ایک بت بنا دیا۔ قالو، تو قوم نے کہا ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم خدا کی بندگی پر قائم رہیں گے، خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ جب ہم وہاں سے آئے ہیں مصر چھوڑ کے، تو قوم کے زیورات جو ہیں وہ ہم پر لاد دیے گئے کہ یہ سامان بھی لے کر جانا ہے۔ فقذفناہا، تو وہ جو ہمیں دیے گئے تھے زیورات وغیرہ ہم نے اتار پھینکے۔ فکذالک القی السامری، اس طرح سامری نے وہ پھر ہنر اپنا کر دکھایا کہ وہ جو زیورات جو تھے نا وہ سامری نے لیے سب سے، اور ان سے جو نا وہ ایک بچڑا بنا ڈالا۔ فخرج لہم عجلا جسدا، تو سامری نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا دیا، وہ ایسا دھڑ تھا، لہو خوار، جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا معبود ہے، و الہ موسیٰ، اور یہی معبود ہے موسیٰ کا۔ فنسیا، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں، یعنی موسیٰ نے تو بتایا نہیں تھا کہ یہ معبود ایسا ہے، تو موسیٰ بھول گئے ہیں اور خود طور پہ چلے گئے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے خدا جس سے ملاقات ہونی تھی، جس نے وہ بتانا تھا، شریعت دینی تھی، قانون دینا تھا۔ افلا یرون، اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا، تو اسے شریعت کہاں سے دینی تھی، وہ جو دھڑ بنایا انہوں نے۔ ولا یملک لہم ضررا ولا نفع، اور وہ تو ایسا خدا انہوں نے بنا ڈالا جو کسی نقصان کا اور کسی نفع کا مالک ہی نہیں تھا، کہ یہ انہوں نے حرکت کر ڈالی اور ایسا بت بنا کے سامنے رکھ دیا اور اس کو خدا بنا لیا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں اس کی تفصیل کر رہے ہیں، واقعات اور بھی ہوئے وہاں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سامنے مخاطبین ہیں قریش، انہوں نے ایسے بت بنا رکھے ہیں جن کو خدا سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ دین کی بنیادی دعوت کیا ہے، یہ پیچھے ذکر کیا، توحید اور آخرت اور اعمال میں نماز، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلا ہی جو معاملہ ہوا بنی اسرائیل نے کیا وہ شرک کا کیا تھا، اور اس کا دیکھیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ہوا۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے شرک سے باز رہنا تھا، اور قریش کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو معبود بنا لیے یہ اصل میں معبود نہیں ہے۔ بلقد قال لہم ہارون من قبل، ان سے پہلے ہارون اپنی قوم کو کہہ چکا تھا، یا قومی انما فتنتم بہ، کہ بھئی یہ جو بچڑا ہے نا اس کے ذریعے تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، یہ کام نہ کرو۔ ہارون کو خلیفہ بنائے گئے تھے حضرت موسیٰ۔ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو وہ خدائے رحمان ہے، وہ ہے تمہارا رب، یہ نہیں ہے رب۔ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، واطیعوا امری، اور میری بات مانو، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو معبود نہ بناؤ، یہ غلط کر رہے ہو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم اسی کو معبود بنا کر اسی کے آگے جم کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آئے، وہ آ کر بتائے ہمیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت ہارون کی بات انہوں نے نظر انداز کر دی۔ اب معاملہ ہارون کی طرف، حضرت موسیٰ نے کہا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے کوئی اقدام نہیں کیا جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ تتبعنی، کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم میری پیروی جو میں کہہ کے گیا تو اس پر عمل کرتے، تو کیا تم نے میری پیروی نہ کی؟ کیا تم میری پیروی نہ کرو گے؟ کیا اس موقع پر تم نے میری پیروی کا نہ سوچا کہ میں نے جو کہا تھا اس پر عمل کرتے، قوم کو روکتے؟ افعصیت امری، کہ تو پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی نا۔ قال یا ابن ام، ہارون بھی ظاہر ہے ڈر گئے، تو ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے جنے، یعنی بھائی ہے نا اصل میں، لیکن وہ شفقت اس طرح رحمت کا معاملہ کریں، دعوت دینے کے لیے کہا ہے کہ ہم
ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑے، ولا براسی، نہ میرا سر۔ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر بھائی کو پکڑ لیا ہے بالوں سے۔ تو اب ہارون کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں، انی خشیت ان تقولا، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ ہوا یہ کہ بعض لوگ حضرت ہارون کی بات مان رہے تھے، بعض نہیں مان رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں دو گروہ بن جانے تھے۔ اگر حضرت ہارون اصرار کرتے تو بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال جانی تھی۔ حضرت ہارون نے کہا کہ بھئی یہ نہ معاملہ کیا جائے، جیسے میں اپنی زبان سے آرام سے سمجھاتا ہوں، مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو معاملہ حضرت موسیٰ سنبھال لیں گے۔ تو وہ حضرت ہارون کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے سختی نہیں کی کہ بنی اسرائیل کہیں فرقہ نہ ہو جائے۔ وَلَمْ تَرْكُبْ قَوْلِي، اور آپ پھر کہیں گے کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا، کہ بنی اسرائیل کو تم نے اکٹھے کر کے نہیں رکھا قوم کو۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي، پھر حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے ادھر کہ بھئی سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے یہ کیوں حرکت کی؟ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہے کہ کوئی اس نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کسی فرشتے کو، اور مجھے دکھایا گیا ہے کہ فلاں جگہ فرشتہ آیا ہے، تو وہاں سے میں نے مٹی لی اور وہ جو ایک دھڑ بنا کے تو اس میں مٹی ڈال دی، تو اس طرح اس نے ایک طرح سے ایک فنکاری دکھائی اپنی۔ یہ بچنا چاہ رہا ہے حضرت موسیٰ کے غصے سے کہ میں نے اس طرح ایک جو ہے نا وہ کشف ہوا، مجھے یہ خواب دیکھا تو دوسروں نے نہیں دیکھا تھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو جو فرشتہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے جہاں دیکھا اس کی میں نے وہ وہاں سے مٹی اٹھائی۔ فَنَبَذْتُهَا، تو میں نے اس مٹی کو بچڑے میں ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح یہ ساری چیزیں میرے نفس نے مجھے سجائی ہیں۔ یعنی وہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ حقیقت نہیں تھی، لیکن مجھے نفس نے میرے نے ایسی مجھے سجائی اور میں نے یہ کر ڈالا۔ قال موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، وہ کہا کہ اچھا دور ہو جاؤ، یعنی دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب بے شک تمہارے لیے پوری زندگی میں یہی ہوگا کہ تم لوگوں سے کہتے پھرو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ یعنی گویا کہ جیسے ایک کوڑ کا مریض ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، ایسے تم اپنی زبان سے کہتے پھرو گے کہ میں پلید ہوں اور میرے پاس کوئی نہ آئے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے وعدے کا ایک اور وقت بھی مقرر ہے جو ہرگز تم سے ٹلے گا نہیں۔ یعنی دنیا میں تمہاری سزا یہ ہے، یہ جو تم نے شرک کا آغاز کیا یہاں جھوٹا معبود بنا کے، کہ دنیا میں تم پلید ہوگے اور دوسروں سے کہتے پھرو گے۔ چنانچہ وہ تورات وغیرہ میں ہے کہ اس کو پھر خیمہ الگ کر دیا گیا اور عام لوگوں کے ساتھ وہ پھر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، وہ یہی پکارتا رہتا تھا کہ میں پلید ہوں، میرے پاس کوئی نہ ہے۔ لیکن آخرت میں بھی ایسی سزا ملے گی جو تم سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ وانظر الی الہک، اور یہ جو تم نے اپنا معبود بنایا تھا نا، اس کو ذرا دیکھو، الذی ظلت علیہ عاکفا، تم اس کے آگے بیٹھے رہتے تھے نا اعتکاف کر کے، اب اس کا حال دیکھو۔ لنحرکنہ، ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو دریا میں بہا دیں گے ریزہ ریزہ کر کے۔ یہ اس کی جو راکھ ہے نا وہ دریا میں بہا دیں گے، یہ تمہارا معبود کا حال کریں گے۔ انما الہکم اللہ، بھی تمہارا سب لوگوں کا معبود تو اللہ ہی ہے۔ الذی لا الہ الا ہو، وہی کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اور وہ اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ ہوتا ہے معبود جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو۔ تم نے جو معبود بنایا وہ تو تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا، جواب ہی نہیں دے سکتا، وہ تمہاری رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کیسا معبود ہوا؟ چنانچہ بات آخر میں پھر وہیں آ گئی، توحید سے جو بات شروع ہوئی تھی۔ پیغمبروں کی ظاہرہ بنیادی دعوت یہی ہوتی ہے، اور سب سے جو بڑا جرم ہے جو اس دنیا میں جو کر سکتا ہے وہ شرک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کی معافی بالکل نہیں ہوگی۔ تو وہ عملاً کیا ہوا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، وہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ اصل میں مشرکین عرب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ شرک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں توحید کی، یہ ماننا ناگزیر ہے، نہیں مانو گے تو اس کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔